بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ الحمد للہ آج ہم نے نماز تراویح میں 24ویں پارے کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ اس پارے میں ہم نے 3 صورتیں سورۃ الزمر، سورۃ المومنون، سورۃ المؤمن اور سورۃ حامیم سجدہ یہ سماعت فرمائی ہیں۔ سورۃ الزمر مکی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ابتدائی حالات، مشرکین مکہ کی اذیتیں، اہل ایمان کے اوپر جو مصائب اور مشکلات آئیں ان کا تذکرہ کیا ہے اور مومنین کو تسلی بھی دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جس طرح پہلی قوموں پر سختیاں آئیں، پریشانیاں آئیں، خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور فرعون کا تذکرہ کیا ہے اور تسلی دی ہے کہ بہت بڑے بڑے فرعون آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی غارت کر دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا، اور کہا کہ مومنو تم بھی صبر کرو، اللہ تمہیں بھی مدد فراہم کرے گا اور کافروں کو، ان مشرکوں کو ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ تو سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک بہت بڑی جو کمزوری ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر انسان اپنے آپ پر غور کرے کہ اللہ کی ذات تمہیں رات کے حصے میں فوت کر دیتا ہے اور پھر تمہاری روح کو دوبارہ لوٹاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ جو انسان کی نیند ہے یہ موت ہے، یہ چھوٹی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اس صورت میں کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 42 ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ہی وہ ذات ہے، یتوفی الانفس جو فوت کرتا ہے نفسوں کو، انسان کی جان کو، حین موتها اس وقت جب وہ اصل میں ان پر موت واقع ہوتی ہے، اصل موت کا وقت، واللتی اور وہ لم تمت نہیں مرتا فی منامها اپنی نیند میں۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ان کی جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت فوت کر دیتا ہے، اور جب انسان سوتا ہے تو ان میں سے کئیوں کو اللہ تعالیٰ فوت نہیں کرتا کہ ان کی روح کو دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے اور انہیں زندگی دی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب انسان پر نیند غالب آتی ہے تو میں اس میں سے روح کو نکال لیتا ہوں، فیمسک التی قضی علیہ الموت، تو پھر اللہ تعالیٰ اس جان کو اپنے پاس روک لیتا ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، یعنی کہ جس کا وقت مقررہ پورا ہو چکا، پھر اللہ اسے اپنے پاس ہی، جیسے ہم کہتے ہیں نا، بعض ایسے ہیں کہتے ہیں سویا تھا اور سویا ہی رہ گیا، اٹھا ہی نہیں صبح، اچھا بھلا سویا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کا وقت مقرر آ جاتا ہے، کئیوں کو سوئے ہوئے ہی اپنے پاس بلا لیتا ہے، کئیوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دے دیتا ہے تاکہ اب اور یہ اچھے یا برے اعمال کر لے، اور ایک مقررہ جو وقت ہے، جو گھڑی میں نے لکھی ہوئی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی 4 چیزیں دنیا میں آنے سے پہلے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، روح پھونکی جاتی ہے تو 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ یہ انسان کب فوت ہوگا، اس کا رزق کتنا ہے، اور یہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت، مومن ہوگا یا کافر، اچھے کام کرے گا یا برے کرے گا، اللہ کے علم میں ہے۔ یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو موت کا وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ کس نے کس طرح مرنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فیمسک التی قضی علیہ الموت، جس کا موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اللہ اسے روک لیتا ہے، ویرسل الاخری، اور دوسری جو ہوتی ہیں روحیں اللہ ان کو واپس لوٹا دیتا ہے، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ فرماتا ہے اس رات کے سونے میں یہ جو ایک چھوٹی موت ہے تمہارے اوپر، دوبارہ اللہ تمہاری روحوں کو لوٹاتا ہے، اس میں فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔
جو غور و فکر کرتی ہے، سوچتی ہے، جو سوچتے نہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کی اور کہا واقعی انسان مر جاتا ہے، ایسی کیفیت ہوتی ہے سوئے ہوئے جیسی ایک مردے کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ آج کے سائنسدانوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جب کوئی آلات نہیں تھے یہ آیات نازل کی اور بتایا کہ تمہارے اوپر موت طاری ہوتی ہے۔ تو اہل ایمان اس پر ایمان رکھتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ اللہ واقعی مان دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سونے کی دعا سکھائی اس میں بھی یہی الفاظ ہیں۔ اسی لیے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بسمک اموت واحیا، چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس کا معنی مفہوم کتنا ہم غور نہیں کرتے، اس میں الفاظ کیا ہیں۔ یا اللہ تیرے نام سے ہی اموتو میں مر رہا ہوں۔ انسان جب سو رہا ہوتا ہے تو موت اس پر طاری ہوئی ہے۔ اس قرآن کی آیت نمبر سورۃ الزمر کی آیت نمبر 42 میں اللہ فرماتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے اللہ تیرے نام سے ہی میں سو رہا ہوں، کیوں کہ میں تیرے نام کو تجھے مانتا ہوں، تیرے نام کے اوپر ہی سو رہا ہوں ایمان کی حالت میں، اور زندہ بھی ہوں گا تو تیرے نام سے، تیرے حکم سے۔ اگر تیرا حکم نہیں ہوگا تو میں زندہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کے سوتے۔ آج ہماری رات کیسے ہوتی ہے؟ اکثریت نوجوانوں کی خاص طور پہ کانوں میں وہ ہینڈ فری لگی ہوئی ہیں، گانے چل رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ چاند ایک ہوں گے جو تلاوت سنتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کرتے، سورۃ السجدہ پڑھتے، اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرتے، آیت الکرسی پڑھتے، آخری کل شریف پڑھتے، معوذتین پڑھتے، اور پھر اپنے جسم پر وہ پورا پھیرتے اور دائیں بائیں پھونک مارتے، اپنے بستر کو صاف کر کے پھر لیٹتے، اور پھر یہ دعا پڑھتے اللہم بسمک اموت واحیا، باوضو ہو کر دائیں کروٹ لیٹتے۔ کیا پتا کہ دوبارہ صبح میں نے زندہ ہونا یا نہیں ہونا، تو میں پوری تیاری کے سو رہا ہوں کہ تاکہ اللہ کے سامنے جاؤں تو اس حالت میں کہ میرا بندہ آخری وقت میں ذکر کرتے ہوئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ کے ہاں اسی طرح اٹھایا گا جس حالت میں وہ فوت ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم سوئیں تو ہم موت کی وادی میں جا رہے ہیں، موت ہے۔ تو اب آپ پسند کرتے ہیں کہ جب آپ اٹھیں تو گانے آپ کے چل رہے ہوں، فلمیں چل رہی ہوں، اور یہ حقیقت میں ہوگا کہ وہ انسان اسی طرح آئے گا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان جس حالت انما الاعمال بالخواتم، جس طرح خاتمہ ہوگا اعمال کرتے ہوئے اسی طرح اٹھایا جائے گا، اسی حالت میں۔ جیسے کہتے ہیں نا شہید، اس کو اٹھایا جائے گا تو اس کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے ہوں، جو اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ کوئی اگر طواف کرتے ہوئے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی وہ حج کے دوران اپنے اونٹ سے گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اسی طرح احرام میں ہی دفن کر دو، یہ قیامت کے دن تلبیہ کر پکارتے ہوئے اٹھایا جائے گا اللہم لبیک لا شریک لک۔ تو اس سے ثابت ہوا انسان جس حالت میں موت واقع ہوتی ہے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے رات کو سوتے ہوئے ہمیں اچھے کام کرنے، یہ تلاوت اذکار باوضو ہو کر، تاکہ اگر اللہ ہمیں بلا لے تو اللہ کے سامنے ہم پاک باس اور پاک صاف حاصل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں مشرکین کے بارے میں بتایا ہے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، مشرکین کے ساتھ ان کا مکالمہ ہے۔ مشرکین جو ہے نا، مشرک آج بھی ہم دیکھیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا صرف اکیلے اللہ کا، کہ ایک اللہ کو مانو، یہ جو قبروں کو ماننے والے، یہ بتوں کو اور یہ اتنے خداؤں کو ماننے والے یہ ہندو کافر، آج بھی اگر ان کو توحید کی دعوت دے نا تو ان کے دل تنگ پڑتے ہیں، پریشان، یہ بے چین ہو جاتے ہیں، اور ان کو بہت برا لگتا ہے کہ آپ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں۔ بھائی بات ہم ادب کے دائرے میں کر رہے ہیں، لیکن اس پر بھی پریشانی ہوتی ہے، دل تنگ پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیفیت فرمائی کہ مشرکین مکہ کافر ان کا شروع سے یہ ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ آیت نمبر 45 میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ذکر کیا جاتا ہے ایک اللہ وحدہ لا شریک کا تو کیا ہوتا ہے؟ اشمئزت قلوب الذین، تنگ پڑتے ہیں دل ان لوگوں کے لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، دل میں نہ کڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔
یہ اب مجھے یہ بات کرتا ہے کہ اللہ کو مانو، یہ کرو، نماز پڑھو، اللہ کے سامنے جھکو۔ تو ہمارے بزرگ ہیں، ان کے آپ جاتے ہیں آستانے پہ، وہاں تو شارٹ کٹ رستہ ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے، چادر چڑھاؤ، ایک دیگ دے دو تو وہ خوش ہیں، سیدھا جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ کی طرف جب بلایا جاتا ہے یہ انہیں بہت تکلیف دیتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں، جو منافق ہے، مشرک ہے، آپ اسے نماز کی دعوت دیں، وہ آئے گا تو پریشان ہو جائے گا، گھبرانا شروع ہو جائے گا۔ مومن جو ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کے بالمقابل جب وہ مسجد میں آتا ہے تو پرسکون ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے دن کے اندر سارا دن فریش رہتا ہے۔ اور منافق اور مشرک اور کافر اس کو دین کی دعوت دے دیں، مسجد کی طرف اس کو بلائیں، ایک اللہ کی دعوت کی طرف بلائیں، تو اس کے دل کے اندر تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ شرک کی وجہ سے، اس کی نجاست کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر شیطان گھر کر چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک اللہ کی دعوت دی جائے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑتے ہیں، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر یہ نہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا، من دونہ ہی، جو اس کے علاوہ ہیں، یعنی کہ اللہ کے شریک، یہ بتوں کا اور ان کے بزرگوں کا تذکرہ کیا جائے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ بزرگ کا قصہ چھیڑ لیں نا، وہ گھنٹہ گھنٹہ بھی سنیں گے، کہانیاں، قصے، اور اللہ کے قرآن کی بات ہو، رسول کی بات ہو، آپ دیکھ لیں سونا شروع ہو جائیں گے، ادھر سے سنیں گے، ادھر سے نکال، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ جمعہ کے دن آپ دیکھ لیں قرآن حدیث کی بات ہو، ان کی کیا، اور کوئی بزرگ کی آپ بات چھیڑ لیں، 3 گھنٹے کی مووی ہے، اس میں ان کو آنکھ بھی نہیں جھپکتے، اور اسپیشل ٹکٹ لے کر سینما میں دیکھنے جاتے ہیں، اور 1 منٹ بھی نظر پیچھے نہیں کرتے کہ کوئی سین رہ نہ جائے، اور انہی کو، اسی بندے کو پکڑ کر آپ لے آئیں مسجد میں، اور مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے۔ یہ مومنوں کی بھی نشانی ہے، جو اپنے آپ کو ہم مومن سمجھتے ہیں۔ ابھی رمضان میں آپ دیکھ لیں صفیں خالی ہو جاتی ہیں، 2-4 دن تراویح پڑھی پھر خالی، کیا جی نیند آ رہی ہے، سارا دن تھکے ہوتے ہیں، اور اسی بندے کو آپ لے جائیں سینمے میں، موبائل پہ آپ لگا دیں ایک مووی، تو آپ دیکھ لیں 6 گھنٹے کی بھی مووی وہ دوبارہ بھی دیکھے گا، یار یہ ایک سین مجھے سمجھ نہیں آیا، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، اور جو اس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح فرمائے، ہمارے بچے، نوجوان۔ تو اللہ کہتا ہے جب اللہ کے علاوہ ذکر کیا جاتا ہے جن لوگوں کا، ان کے بزرگوں کا، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ذالک بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، ذالکم، یہ جو ہے نا سارے کافر مشرک، بانہ، بے شک وہ، اذا دعی اللہ، جب پکارا جاتا ہے اللہ کی طرف، وحدہ، جو اکیلا ہے، کفرتم، تو تم اس کا انکار کر دیتے ہو، وَإِن یشرک بہ، اور اگر ان کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے کسی اور کو بھی، تؤمنو، تو پھر وہ ایمان لے آئیں گے، پھر مانیں گے۔ جیسے کہ مشرکین مکہ کے بارے میں آتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے آپ نا ہمیں، آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے، صرف ہمارے جو بزرگ ہیں نا ان کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کہیں، ہمیں ان کو پوجنے دیں، یہ بت لات، منات، عزا، حبل، تو ہم آپ کی باقی ساری باتیں مانیں گے۔ تو کافر جو ہے نا، وہ اگر ان کے بزرگوں کا بھی ساتھ تذکرہ کیا جائے، کہا جائے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر بڑے خوش ہے۔ اللہ کہتا ہے مومن ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، اللہ کہتا ہے حکم صرف اللہ کا ہی چلے گا، عبادت اللہ کی ہے، اللہ کی عبادت کے اندر اللہ کے حکم میں، احکامات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا، اس کی پوجا کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مومنوں کو شروع میں جب، کیونکہ یہ مکی صورت ہے نا، تو مسلمان جب کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آ رہے تھے مومن، تو وہ پریشان ہوتے تھے کہ پہلے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، شرک کرتے تھے، تو پتہ نہیں اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کہ وہ ہمارے اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، شراب نوشی ہے، جوا ہے، سود ہے، بدکاری، زنا، اتنے بڑے گناہ تھے، تو وہ جب مسلمان بھی ہو جاتے تو وہ پریشان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حوصلہ دینے کے لیے اپنے نبی کو فرمایا نبی انہیں کہہ دیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ،
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے نبی ان میرے بندوں کو جو اسلام کی طرف آ گئے ہیں، توبہ کر لی ہے، مومن ہو گئے، پکے کلمہ پڑھ لی ہے، اب میں اللہ کو پکارنا شروع کر دے تو ان کو کہ پریشان نہ ہو، اپنی جانوں پر جو ظلم کر بیٹھے ہیں۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ لقمان میں، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم، شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو فرمایا یہ شرک کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، لات منات عزا، 360 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سارے بتوں کو توڑا۔ تو آپ نے فرمایا یہ پریشان ہے تو میرے بندوں کو کہہ دو اسرفوا علی انفسہم، اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں تو کوئی بات نہیں، لا تقنطوا من اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ سارے گناہوں کو جتنے بھی ہیں سارے کے سارے تم سب کو معاف کر دے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ وانیبوا الی ربکم، اور تم انیبو دوڑے آؤ، آ جاؤ اپنے رب کی طرف، اسلمو اور اسلام قبول کر لو، فرما بردار ہو جاؤ، مطیع ہو جاؤ۔ اسلمو کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنا، سر تسلیم خم کر دینا، یا اللہ اس سے پہلے جو ہو گیا ہو گیا، اب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تیرے نبی کی طریقے پر چلیں گے، تیرے حکم پر ہم نے سر نیچے کر دیا۔ لَهُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اللہ کہتا ہے اس سے قبل کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے، اور وہ کیا ہے؟ قیامت کی گھڑی، وہ تمہاری موت، اس سے پہلے معافی مانگو، اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَاتَّبِعُوا مَا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، کیا؟ قرآن، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، وہ جو نازل کیا گیا تمہارے رب من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آئے اللہ کا، اللہ کے احکامات کو مان لو، رسول کے فرامین کو مان لو، بغتتن اچانک آ جائے گا وہ گھڑی، قیامت، موت۔ پہلے کوئی بتاتا ہے؟ موت کا پتہ چلتا ہے؟ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ میری فلاں وقت میں موت ہے تو انسان فوری جو ہے نا پہلے ہی توبہ کر، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اسے پوشیدہ رکھا ہوا ہے، یہ اچانک آئے گی موت۔ کہتے ہیں ابھی یار ابھی تو ٹھیک تھا، باتیں کر رہا تھا، کیا ہوا ہے؟ اٹیک ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے توبہ کر لو، ورنہ پھر کوئی معافی نہیں۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، یہ نہ ہو کہ پھر وہ کہیں، افسوس کریں اور کہیں میں تو اللہ کی جناب میں آنے سے مذاق ہی کرتا تھا، میں تو مذاق سمجھتا تھا، تو موت آ گئی مجھے، قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا نا، وہ کہیں گے ہم تو مذاق ہی سمجھے تھے، کبھی بڑا وقت ہے، آج بھی ہے نا جس کو کہیں بھی آج مسجد کی طرف آؤ توبہ کرو، بڑا وقت پڑا ہے، دیکھی جائے، مذاق سمجھتے ہیں، اور جب موت آ جاتی ہے پھر وہ وقت گزر گیا، اب پھر پریشان، ہاتھ ملنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں شرک کے بارے میں اتنی سخت وعید ہے، یہ آیت اس کو ذرا دل کھول کر، کان کھول کر اپنے سینے میں محفوظ کر لیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کیونکہ قرآن سب سے پہلے مخاطب کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام، مومنین، مسلمانوں سے، اہل ایمان سے، پھر تمام انسانوں سے خطاب ہے اس قرآن کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کر دی ہے، کیا؟ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی ہم نے یہ بتایا ہے، ہمارا جو حکم ہے یہ پہلے نبیوں کی طرف بھی تھا، کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارے سارے اعمال ضائع ہیں۔ لَيَحْبَطَنَّ اس کا معنی ہے جلا کر راکھ کر دینا، کوئی اس کا حساب کتاب نہیں، وہ ایسے ہے جیسے ایک کاغذ کو جلا دیا جائے، لکڑی کو جلا دیا جائے، وہ راکھ بن گئی، وہ کسی کام کے نہیں ہے۔ تو فرمایا لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرین، اور ہو جائیں گے آپ ضرور بضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے۔ شرک یہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اگر شرک کیا تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ٹھہرائیں گے اللہ کے ساتھ، انبیاء کرام ٹھہرائیں گے، تو اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ بلکہ اللہ وہ ہے، فَاعْبُدْ، بس اس کی عبادت کرو، جو اللہ ہے تمہارا رب ہے،
اس کی عبادت کرو، وَکُن مِّنَ الشَّاکِرِین، اور ہو جائے شکر گزار بندوں میں سے۔ گویا کہ جو اللہ کو توحید کا اقراری ہے وہی سب سے بڑا شکر گزار ہے، اور جو توحید کا انکاری ہے، شرک کا پجاری ہے، وہ سب سے بڑا ناشکرہ ہے، اور ناشکرہ اسی کا الٹ کیا ہے؟ کفر ہے۔ ناشکری جو ہے نا وہ کفر ہے۔ تو کافر کہتے ہیں جو انکار کرنے والا ہے اللہ کا۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا وَکُن مِّنَ الشَّاکِرِین، شکر گزار بندوں میں سے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری آیات میں ان دونوں گروہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور نہیں ماننے والے، مومن اور کافر، ان دونوں کا آخرت میں جو منظر کشی ہے وہ کی ہے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے۔ اہل جنت اور اہل دوزخ کس طرح اپنے اپنے مقام میں داخل کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بتایا کہ کافروں کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے، رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں، قیامت کے دن ان کو ایک گروہ کی شکل میں لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دو گروپ بنا دے گا، جیسا کہ آتے ہیں نا، ایک داہنے ہاتھ والے ہیں، ایک الٹے ہاتھ والے ہیں، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال۔ اللہ تعالیٰ دو گروہ کر دے گا، ایک ہے مسلمان مومن اور ایک کافر، ساری مخلوقات میں سے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اللہ نے بہت خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ اگر یہ دو آیات کو ہم سورۃ الزمر کی ان آیات کو اگر دیکھ لیں تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، لائے جائیں گے، چلائے جائیں گے الذین، وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم، جہنم کی طرف، زمرہ، ایک زمرہ گروہ کی شکل میں، ایک گروپ کی شکل میں، سارے اکٹھے، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے کہاں؟ اس کے پاس، کس کے پاس؟ دوزخ کے پاس۔ فتحت ابوابہا، تو کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے۔ دوزخ کے بھی دروازے ہیں جیسے جنت کے دروازے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب رمضان آتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے بند کر دیے جائیں۔ تو قیامت کے دن جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، وقال لهم، اور کہا جائے گا ان کو، کن کو کہیں گے؟ ان کو، کن کو؟ کافروں کو، جو پیچھے ہے، خزنتھا، اس کے جو نگران ہیں، جو گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں نا، اس آگ کے اوپر، جہنم کے اوپر فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، دربان ہیں، وہ دروازہ کھول کر کہیں گے ان کافروں کو، الم یاتیکم رسول، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والے، منکم، جو تم ہی میں سے تھے، حضور نبی کریم، وہ تم ہی میں سے تھے، انسانوں میں سے، تمہارے میں سے، جیسے کہ کفار مکہ کو اللہ کے فرشتے کہیں گے بھی بتاؤ تمہارے میں سے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اے ابو جہل، اے ابو لہب، تمہیں انہوں نے بتایا نہیں؟ آئے تھے، تم نے انکار کیا۔ اچھا، یتلون علیکم آیات ربکم، وہ تلاوت کرتے تھے تمہارے رب کے آیات، احکامات تمہیں سناتے بھی تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور تمہیں ڈراتے بھی تھے، لقاء یومکم، اس دن کی ملاقات سے، کہ ایک دن تمہارا سامنا ہوگا دوزخ سے، جہنم کے اندر، ڈراتے بھی تھے، یومکم ھذا، آج کے دن سے ڈراتے تھے، وہ قیامت کا دن گھڑی جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ کافر کیا کہتے تھے؟ لے عذاب، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا، یہ یستعجلونک بالعذاب، وہ عذاب کے بارے میں جلدی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لے کے آ عذاب، نعوذ باللہ۔ تو اصل مخاطب وہ مشرکین مکہ ہے کیونکہ یہ مکی صورت ہے، لیکن بالعموم یہ سارے مسلمان اس اور پورے انسان اس کے مخاطب ہیں۔ تو حاضہ قالوا بلا، آگے سے وہ کہیں گے، اقرار بھی کریں گے، کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، ہاں آئے تھے، ڈراتے بھی تھے اس دن سے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب، اور لیکن سچا ہو گیا، حقت کلمۃ العذاب، کہ سچ ہو گیا، پورا ہو گیا عذاب، ثابت ہو گیا عذاب، علی الکافرین، کافروں پر، اب وہ ٹلنے والا نہیں ہے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب پکا ہو گیا، مہر لگا دی۔ کیوں؟ ان کی سرکشی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ حق کر دیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اب مومنوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ
الی الجنۃ زمرا، اور چلائے جائیں گے، لائے جائیں گے وہ لوگ جو تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، مومنین ہیں، ربہم اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، الی الجنۃ زمرا جنت کی طرف ایک گروہ کی شکل میں، حتی یہاں تک کہ اذا جاؤہا جب وہ آئیں گے، فتحت ابوابها تو اس جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، یہ مومنوں کو پروٹوکول ہے، وقال لہم اور کہے گا وہ جو اوپر دربان کھڑے ہوں گے ان کے لیے کہے گا خزنتھا اس کا جو نگران ہے، سلام علیکم سلامتی ہو تمہارے اوپر، تم تو کامیاب ہو گئے، بہت ہی پاکیزہ رہے، تم نے دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی بسر کی ہے، گویا کہ توحید کی زندگی پاکیزہ زندگی ہے اور شرک کی گندی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ انما المشرکون نجس، مشرک کیا ہے؟ ناپاک ہیں، گندے ہیں، پلید ہیں، اور جو توحید ماننے والا ہے وہ پاک اور صاف اور طیب انسان ہوتا ہے، پاکیزہ۔ تو فرمایا تم پاکی کی زندگی بسر کرتے ہیں، فادخلوہا اس میں داخل ہو جو خالدین ہمیشہ ہمیش کے لیے، اب تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، یہ اللہ کی جنتیں تمہارے لیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس گروہ میں شامل فرما لے، اور اللہ پچھلے گروہ سے، کافروں کے گروہ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہ سورۃ الزمر ہے۔ اگلی سورۃ المومنون ہے، مومن ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں یہ نازل ہوئی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافروں کا تذکرہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 سے 6 تک اللہ فرماتے ہیں، ما یجادل فی آیات اللہ، یہ نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں، الا الذین کفروا سوائے ان کے جو کافر ہیں۔ کافر لوگ اللہ کی نشانیوں، اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب، اللہ کہتے ہیں یہ صرف یہی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جتنی قومیں ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا اللہ کی آیات کو، جو اللہ کے احکامات نبی لے کر آئے تو وہ بھی جھٹلایا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ وَحَمَّدْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرُسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوا وَيُجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذَتْهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر جب انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا، تو اللہ نے کیا کیا؟ انہیں پھر پکڑ لیا، حق سے دور کر دیا۔ تو اللہ کہتا ہے پھر میں ان کو عذاب کے اندر جکڑ دیا، اور اللہ کا جو کلمہ ہے، اللہ کی جو بات ہے، کلمۃ ربک علی الذین کفروا انہم اصحاب النار، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو میرے احکامات، میرے رسولوں کو جھٹلانے والے ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے، دوزخ ہے، اصحاب النار ہیں، وہ جنت میں نہیں جا سکتے، وہ دوزخ میں جائیں گے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ اور پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ پچھلی صورت سے اگلی صورت ہے، اس کا ایک ترتیب چلتی جا رہی ہے، یہ کافروں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آگے مومنوں کا تذکرہ کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ بھی مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، الذین یحملون العرش، مومن کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتے، کون سے فرشتے؟ جو مومن ہے، جو موحد ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، دیکھیے اللہ کے فرشتے بھی اس کے بارے میں دعائیں کرتے ہیں اللہ سے۔ کیا دعائیں کرتے ہیں؟ اور کون سے؟ جو اللہ کے سب سے مقرب فرشتے ہیں، جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور اللہ کا عرش زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے، اللہ کی کرسی، عرش کے اوپر اللہ کی کرسی، وسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، کتنی بڑی۔ تو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ، اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، اپنے رب کی حمد کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے بھی وہ مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یستغفرون، وہ کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے ان لوگوں کو، للذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں تیرے لیے، یا اللہ جو لوگ ایمان لے آئے یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ یہ کون سے فرشتے؟ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو اللہ کے سب سے قریب ہیں، مقرب فرشتے، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان مومنوں کو کتنی تکلیفیں آتی ہیں پھر بھی تیری توحید سے ہٹتے نہیں ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمار، حضرت یاسر، آل یاسر، حضرت سمیہ، ذرا ان کے واقعات دیکھیے
کتنی قربانیاں ہیں، اور وہ توحید کے اوپر قائم رہے، وہ ایک ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی۔ تو ان کے لیے جو ان مصائب میں، مشکلات میں اللہ کی توحید پر کاربند رہتے ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ انہیں معاف کر دے، ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا، یا اللہ انہیں معاف کر دے جنہوں نے توبہ کر لیا، واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم، یا اللہ انہیں جہنم سے بچا لے جو تیرے نبی کی سنت پر، طریقے پر چلتے ہیں، اور وادخلہم جنات، یا اللہ انہیں داخل کر دے جنات میں، ان باغات میں جو ہم دیکھ رہے ہیں جنتیں تیری، یا اللہ ان بندوں کو داخل کر، آدن للذی وعدتہم، تو نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، یا اللہ صرف انہیں نہیں بلکہ جو صالح لوگ ان کے باپوں میں سے، ماں باپ میں سے جو نیک تھے ان کو بھی داخل کر، وازواجہم اور ان کی بیویوں کو بھی، وذریاتہم اور ان کی اولاد کو بھی۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے اولاد کی تربیت توحید کے اوپر کریں گے اور ہمارے والدین بھی توحید کے اوپر رہیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ ان کے فرشتے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اولادوں کو اور ہمارے والدین کو بھی ہمارے ساتھ جنتوں میں کرے، ہمیں بھی، یہ اللہ سے دعا کرتے رہے۔ تو فرشتے ان کے لیے، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ایک شرط ہے ایمان لانا، اور جب انسان ایمان لے آتا ہے اللہ پر، پکا سچا توحید پر کاربند ہو جاتا ہے، تو پھر ساتھ وعملوا الصالحات تو ہو گئی۔ تو جب ہم ایمان، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ہر جگہ یہ کہا ہے ایمان عمل صالح، تو جب عمل صالح ہوگا اور غلط کام ہوں گے ہی نہیں، تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو اس لیے اللہ ہمارے جو بزرگ گزر گئے توحید کے اوپر، اللہ ان کی حسنات کو قبول کرتے ہوئے جنتوں کا مہمان بنائے، اور ہمارے ازواج اور ہماری ذریات کو، ہماری اولادوں کو بھی اسی طرح جس طرح ہم کاربند ہیں توحید کے اوپر، اللہ ہمیں بھی رکھے اور ہماری اولاد کو۔ تو پھر اللہ کے فرشتے یہی نہیں ہے کہ دعا کرتے ہیں جنت کی، بلکہ دوزخ سے پناہ کی دعا بھی کرتے ہیں، واقعہم اور بچا السیئات برائیوں سے، ومن تق السیئات اور جو بچ گیا برائی سے، یومئذ اس دن، فقد رحمتہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کون سی کامیابی؟ جنت میں داخلہ مل جانا اور دوزخ سے بچ جانا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیچھے فرمایا نا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو کامیاب وہ ہے کہ جو جنت میں داخل ہو گیا اور دوزخ سے بچا لیا گیا، آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں مال دولت آ گیا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کامیاب ترین انسان ہے۔ اگر دولت آ گئی ہے، مال آ گیا ہے اور اس کے پاس ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ دنیا کا سب سے خسارے والا گھٹیا انسان ہے، اور سب سے کامیاب انسان وہ ہے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے جسم پر لباس بھی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن توحید ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو سمجھے وہ دنیا کا کامیاب انسان ہے، کیونکہ یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی، چند دن کی زندگی ہے یہ دنیا، یہ زندگی چند دن کی ہے، گنتی کی، اور وہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی، تو اس کی کامیابی کے لیے یہاں پر ہمیں اعمال کرنے ہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، تو یہی اللہ تعالیٰ کے فرشتے کی، اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو یہاں پر تذکرہ کیا، فقد رحمت وذالک هو الفوز العظیم، وہی سب سے بڑی کامیابی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کیسے تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑا، اولم یسیروا فی الارض، اللہ کہتا ہے دیکھو، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیا جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح، عاد، ثمود، ہم نے پیچھے پڑھا ہے تفصیل کے ساتھ، کسی پر چیخ کا عذاب، کسی پر پانی کا عذاب، کسی پر پتھروں کی بارش، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے ساتھ کیا، حالانکہ وہ تم سے بڑے سخت تھے، بڑے مضبوط تھے، بڑی لمبی لمبی زندگیاں تھیں، بڑا ان کے پاس وسائل تھے، پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیے تھے۔ آج بھی احرام مصر دیکھیں، فرعون، فرعون کتنے بڑے بڑے فرعون تھے، کتنے بڑے بڑے محلات آج بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کانوا ہم اشد منہم قوة وآثارا فی الارض فحازهم اللہ بذنوبہم،
اللہ نے ان کو پکڑ لیا پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے. تو اگر ہمارے بھی گناہ ہوئے تو اللہ ہمیں بھی پکڑ سکتا ہے، اس لیے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون علیہ السلام کے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پھر یہاں پر مختصر بیان کیا ہے. فرعون کے زمانے میں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان میں ایک نیک آدمی تھا، اس کا مکالمہ یہاں پر نقل کیا ہے. وہ بہت خوبصورت ہے. وہ اپنی قوم کو کہتا ہے بھائی مان لو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تو تم کامیاب ہو جائے گا، ورنہ تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے. جس کو بات سمجھ آتی، جیسے سب سے پہلے حضور نبی کریم پر ایمان لانے والے حضرت ابوبکر، اور پھر وہ جا کر دعوت دیتے ہیں بھائی مان لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ اللہ کی پکڑ آئے گی، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے. تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وقال رجل مؤمن، آیت نمبر 28-29 میں وقال رجل مؤمن، ایک آدمی جو مومن تھا، من آل فرعون، فرعون کی قوم سے، یکتم ایمانہ، وہ چھپائے ہوئے تھا اپنا ایمان، اتقتلون رجلا، وہ کیا کہتے ہیں اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرتے ہو ایسے آدمی کو، ان یقول ربی اللہ، جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات، اور حالانکہ تمہارے پاس واضح دلیلیں بھی آ چکی ہیں، تم نے دیکھ بھی لیا ہے، اللہ نے انہیں معجزے دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، پتہ چل گیا یہ نبی ہے، کیونکہ غیر نبی کے پاس ایسی طاقت نہیں ہوتی. وہ جب فرعون، وہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ طٰہٰ میں، تو فرعون کے جو اس زمانے کے جادوگر تھے اکٹھے کیے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، تو انہوں نے رسیاں پھینکی، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ سب کو نکل گیا، تو وہ پہچان گئے، وہ سارے کے سارے جادوگر پہچان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو تو ہمارا تھا، ہم سے بڑھ کر کوئی جادوگر نہیں ہے. انہوں نے ایمان لیا ہے. لیکن فرعون اور اس کے جو بدبخت حواری تھے وہ نہیں مانے، خاص طور پہ فرعون، تو اس نے ان کو بھی کہا میں تمہیں بھی سزا دوں گا. تو وہ کہتا ہے تم نے پہچان بھی لیا کہ یہ جو نبی ہے پکا نبی ہے، سچا ہے، تم نے ساری نشانیاں بھی دیکھ لی ہے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ، اگر تم جھٹلاؤ گے تو یہ جھٹلانا تمہارے اوپر ہی آئے گا، اس کا گناہ، اس کی سزا تم بھگتو گے، اور اگر سچ ہے تو پھر تمہیں سچ کا بھی پتہ چل جائے گا. تو وہ پورا انہیں سمجھاتا ہے، لیکن ما ارام وما اہدیکم الی السبیل الرشاد، وہ فرماتا ہے آگے سے، وہ کہتا ہے کہ تم ماننے والے نہیں ہو، میرا کام تھا تمہیں سیدھا رستہ بتا دینا، رہنمائی کر دینا، تم نہیں مانتے تو ٹھیک ہے بھائی. تو یہ پورا اس کا اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ ہے، فرعون کے ساتھ ہے. پھر وہ کہتا ہے میں تمہیں ڈراتا ہوں، پچھلی قوموں کا تذکرہ کرتا ہے، قوم نوح، قوم عاد، ثمود، والذین من بعدہم، وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، انہوں نے خود اللہ کے نافرمانی کی، اللہ کے عذاب کو دعوت دی تو اللہ نے ان پر عذاب بھیجا. کہا ڈر جاؤ تم بھی اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، اور مومنوں کو، اور جو تم بچوں کو ذبح کر دیتے ہو، ظلم کرتے ہو، اس سے باز آ جاؤ. لیکن فرعون نہیں مانا، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. اب کیا ہوا جب اس نے دعوت دی تو فرعون نے کہا اس کو پکڑو، اس کو قتل کر دو. یہ ہمیں آج اٹھ کر سمجھاتا ہے میں تو انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں. تو اللہ نے پھر اس کو بچا لیا، اور فرعون اور اس کے جو حواری تھے، جو اس کے ساتھ تھے کافر، ان کو ڈبو دیا. جب موسیٰ علیہ السلام گزرے وہ سمندر سے، سب کو بچا لیا مومنوں کو، اور ان کو ڈبو دیا. اللہ تعالیٰ نے آگے پھر چلتے ہوئے جہنم کا عذاب کا تذکرہ کیا ہے کہ جو انسان میرے اوپر ایمان لے آئے گا وہ تو ٹھیک ہے، اور جو ایمان نہیں لائے گا پھر میں ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سخت ترین عذاب سے دوچار کروں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اپنے سے دعا مانگنے کے بارے میں مومنوں کو یہ ادب سکھایا کہ میرے سے تم دعائیں کرتے رہا کرو. آج ہمارے اندر یہ دعا والی جو صفت ہے بہت کم ہے، دعا ہم اللہ سے نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 60 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب کہتا ہے
ادعونی پکارو مجھے استجب لکم میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے سیدخلون جہنم داخرین تو ان قریب میں انہیں داخل کروں گا جہنم. گویا کہ دعا وہ نہ مانگنا یہ تکبر کی علامت ہے. اور نماز بھی دعا ہی ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور جو گویا کہ نماز نہیں پڑھتا وہ تکبر کرتا ہے. تو اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کے شکرانے کے طور پر, اور اگر کوئی پریشانی مصیبت مشکل ہے تو پھر بھی اللہ سے مانگنا چاہیے, کسی اور سے نہیں. تو جب بھی دعا کریں اللہ سے دعا کریں. پھر آگے سورۃ حامیم سجدہ ہے. سورۃ حامیم سجدہ کے بارے میں آتا ہے, یہ بھی مکی سورت ہے اور اس کا شان نزول بہت خوبصورت ہے. مختصر وہ ہم بیان کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ سورت جو ہے کتنی اہم ہے. ہوا کیا, سرداران قریش سارے بیٹھے اور پریشان میٹنگ کرتے ہیں, کیا بات ہے کہ مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی, اور ان کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے, تو اب اس کو اگر روکا نہیں تو ہماری تو چتراہٹ ختم ہو جائے گی. پلاننگ کی. اب عتبہ بن ربیعہ کہنے لگا اچھا میں ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں. اور وہ بڑا صاحب بصیرت اور پڑھا لکھا اور بڑے جو ہے نا اس وقت کا جو ہے وہ فیصلے کرنے والا, بات چیت کا ماہر, اور علم کے اندر بھی بڑے شعر و شاعری کرنے والا ہے. تو آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. کہا جی آپ بڑے ہیں کریے. تو کہا بھتیجے بات یہ ہے کہ اگر تو تم سرداری چاہتے ہو, بڑا بننا چاہتے ہو, تو ہم تمہیں سرداری دے دیتے ہیں. اگر تمہیں کسی عورت سے شادی کرنا ہے, کوئی بھی رشتہ تمہیں کوئی پسند ہے عورت تو ہمیں بتاؤ, ہم تمہارے ساتھ شادی کر دیتے ہیں. اور اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے, مال دولت, تو ہم تمہیں مال دولت اکٹھا کر دیتے ہیں. اور اگر تمہارے اوپر کوئی جادو چل گیا ہے جو تم آ کر ہمارے معبودوں کو کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو, تو ہم تیرا علاج کرا دیتے ہیں. کہیں تمہارے اوپر جادو تو نہیں ہو گیا, ساحر زدہ تو نہیں ہے. کہتے ہیں یہ ساحر ہے, جادوگر ہے, کیسی باتیں کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سنی بڑی تسلی سے, توجہ سے. جب وہ خاموش ہوا تو آپ نے کہا آپ کی بات مکمل ہوگی. کہا میری بات بھی سنیے, میں نے آپ کی پوری بات سنی ہے نا. کہا اس نے بالکل. کہا بالکل ٹھیک ہے, اب آپ اپنا موقف رکھیں. تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورۃ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی. الف لام میم پڑھتے گئے جہاں پر وہ سجدہ ہے, ابھی ہم نے نماز میں سجدہ کیا ہے تراویح میں, تو اس پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. وہ بھی حیران پریشان سن کر. تو یہ سورت جو ہے نا اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہ بھی سن کر جا کر کہنے لگا بھائی میں جو سن کر آیا ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو سحر زدہ ہے, نہ ہی وہ جو دعوت دیتے ہیں وہ جھوٹی ہے, وہ جو بات کرتے ہیں سچی ہے. کیونکہ میں نے آج تک ایسا کلام کسی کا نہیں سنا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سارے کہنے لگے اے عتبہ لگتا ہے تمہارے اوپر بھی جادو ہو گیا ہے, اب تو تیرا علاج کرانا پڑے گا. یہ قرآن کی شان ہے کہ جب اس کو پڑھا جائے سنا جائے, جس کے اندر تھوڑی سی بھی ہدایت کی رمق ہے, جس کا عقل سلامت ہے, غور و فکر کرنے والا ہے, سمجھدار ہے, تو قرآن اتنا واضح ہے کہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اور جو ہم کام کرتے ہیں وہ جھوٹ ہے اور وہ غلط ہے. لیکن ہر درمی کی وجہ سے وہ نہیں مانے. تو لہٰذا یہ سورت کا شان نزول ہے اور بہت ہی خوبصورت. تو لہٰذا آج بھی اگر ہم قرآن کو کھول کر پڑھنا شروع کرتے ہیں نا, تو ہمارے جتنے یہ فضول رسم و رواج ہیں, ہماری بدعات ہیں, جو شرک کے اندر مبتلا ہیں, وہ ساری گرہیں کھل جاتی ہیں. صرف ضرورت اس بات کی کہ اس قرآن کو ہم کھولیں, ایک آیت کے اوپر بھی ہم غور کریں, تو انشاءاللہ ہمارے سارے مسائل اسی سے حل ہو جائیں. قرآن کی ایک آیت اگر کوئی بھی آپ کھول لیں اور ایسا لگے گا آپ کو واللہ کہ یہ اللہ میرے سے ہم کلام ہو رہا ہے, یہ تو میرے مسئلے کا حل ہے. کوئی آپ کو مسئلہ ہے دنیا کا, آپ قرآن کھولیں انشاءاللہ اس میں حل ملے گا. بس شرط یہ کہ آپ کا ذہن اور آپ کا دل واضح اور صاف ہو, آپ اس سے ہدایت طلب کرنا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ ہدایت حاصل ہوگی اور اس سے فائدہ بھی ہوگا.
اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بارے میں شروع میں کہا کہ تم کائنات کے رب کا انکار کرتے، قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دنوں میں زمین کو پیدا کیا، وتجعلون له اندادا، تم ان کے لیے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ند انداد، ند کی جمع انداد، پکارتے ہو اللہ کے ساتھ اوروں کو جس نے 2 دنوں میں زمین بنائی ہے، ذالک رب العالمین، وہ بہت بڑا رب ہے، وجعل فیہا رواسیا، پھر اس میں پہاڑوں کو میخوں کی طرح ٹھونک دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے وقدر فیہا اقواتا فی اربعۃ ایام سواء للسائلین، 4 دنوں کے اندر اللہ نے یہ سارے کام کیے، ثم استوى الی السماء، پھر اللہ آسمان کی طرف مستوی ہوا، وہی دخان، اور وہ دھواں تھا، یہ آسمان، یہ بادل دھوئیں کی شکل میں تھے، فقال لها، بس کہا اللہ تعالیٰ نے، والارض وللارض ائتیا طوعا او کرہا، اے زمین اور آسمان خوشی خوشی یا نہ چاہتے ہوئے تمہیں میرے پاس آنا ہے، قالتا، کہا ان دونوں نے، زمین و آسمان نے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی قوت گویائی دی، اتنا طائعین، ہم تو تیرے پاس آئیں گے مطیع اور فرما بردار ہو کر، جو تم نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم تیری فرما برداری کریں گے، لیکن انسان ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت فرما برداری نہیں کرتا، وہ سرکشی کرتا ہے، جبکہ ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو قدرت ہے کہ اللہ نے آسمان میں چاند ستارے خوبصورتی کے لیے بنا دیے جو چمکتے ہیں چراغوں کی طرح، پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی ایک جو مقررہ وقت کیا ہے، ایک وقت پر سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، ہر چیز کا ایک پورا ترتیب ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اللہ کے علم میں ہے ان کا آنا جانا ہر چیز، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتا ہے نبی ان کو کہہ دے میں تو تمہیں ڈرانے والا ہوں، اسی طرح تمہارے اوپر کہیں چیخ نہ آ جائے جیسے کہ قوم عاد اور سمود پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو مانتے نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے آیت نمبر 21 اور 22 یہ بڑی خوبصورت ہیں، ذرا یہ سن لیجئے کہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کیا کہتا ہے، قیامت کے دن یہ جو آئیں گے نا میرے پاس، اللہ تعالیٰ ان کے زبانوں کو بند کر دے گا، جیسے پیچھے ہم نے سورۃ یاسین میں سنا ہے، پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، الیوم نختم علی افواہہم، ہم تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیں، وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ کلام کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے تمہارے پاؤں، بما کانوا یکسبون، جو تم کمائی کرتے جو تم نے کام کیے۔ یہاں پر بھی اللہ کہتا ہے، اب یہاں پر اللہ نے اور اسلوب اختیار کیا، منہ ہے یہ تو بند ہو گئے، ہاتھ بولیں گے، اب اللہ کہتے ہیں ہاتھ ہی نہیں ہے، وقالو، اور وہ کہیں گے، لجلودہم، اپنی اس وہ چمڑی سے، جلودہم جلد سے، لما شہید تم کیوں بول رہے ہو، تم کیوں گواہی دے رہے ہو، علینا، ہمارے اوپر، تو قالو، وہ کہیں گے، یہ آگے سے جلد بھی کہے گی، ایک ایک جسم کا حصہ، ایک ایک لوں جو ہے وہ جواب دے گا، کیا، قالو، وہ کہے گا، انطقنا اللہ، زبان دی ہے اللہ نے، اللہ دی وہ انطق کل شیء، جس نے زبان دی ہر چیز کو، ہر جسم کا حصہ حصہ بولے گا، یہ آپ کی جو ہے نا جسم کی جلد یہ بھی بولے گی، انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرہ، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں پہلی دفعہ، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو انسان کے ہر جسم کا حصہ بول کر گواہی دے گا تم نے جو کام کیا اس جسم کے ساتھ۔ یہ ذرا آیات کو ذہن میں بٹھا لیں، اگر یہ ایک آیت ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تو کبھی بھی انسان کوئی غلط کام نہ کرے۔ اگر پتہ ہو کہ یہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے تو کوئی بندہ غلط کام کرے گا، کوئی چیز اٹھائے گا یہاں سے اور مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، تو اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز تمہاری گواہی دے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کا بتایا ہے کہ کافروں کو جب دعوت دی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ قرآن نہ سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے، سنتے، اسلام قبول کرتے، تو یہ کافر کیا کہتے ہیں، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر کہتے ہیں نہ سننا
لہٰذا القرآن، اس کے پاس جو قرآن اترتا ہے، یہ جو قرآن ہے، وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور لغو کرو، باتیں کرو، شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ کافر ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شور و غوغا کرتے ہیں کہ اس طرح ہم کیا کرتے ہیں کہ اسلام کی، قرآن کی دعوت کو ہم روک دیں۔ ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو مرضی کرتے ہیں، لیکن کافروں کا طریقہ یہ ہے کہ مومنوں کو جب قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کے احکامات بیان کی جائے، دعوت دی جائے، تو وہ آگے سے شور کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اونچی آواز سے اس آواز کو دبا دیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے میرا جو کام، میرا جو احکام ہے، میرا دین ہے، وہ غالب ہو کر رہے گا، تم جو مرضی کرو۔ لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کافروں کو بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں بتایا ہے کہ یہ جو کافر ہیں ان کو تم نے دوست نہیں بنانا، تم نے دوست بنانا ایمان والوں کو، تاکہ وہ تمہیں بہکا کر غلط طریقے کی طرف نہ لے جائیں۔ مومنوں کو ساتھی بناؤ گے تو تمہیں وہ جنت کی طرف لے کے جائیں گے۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن۔ ہاں، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، آپ نے اچھائی کے ساتھ برائی کو ختم کرنا ہے، برائی کے ساتھ برائی ختم نہیں ہوتی، اچھائی کے ساتھ۔ ادفع بالتی ہی احسن، اچھے طریقے سے برائی کو ختم کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کوئی اختلاف ہے، تو اگر اچھے طریقے سے سمجھاؤ گے تو وہ سمجھ جائیں گے، پھر وہ تمہارے دوست بن جائیں گے۔ کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارے پکے سچے دوست بن جائیں گے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو صبر کے ساتھ یہ صفت پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ برائی کو اچھائی سے ختم کرنے کے قابل بن جائے، اس کے لیے آپ کو صبر سیکھنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر عطا فرمائے اور قرآن مجید کو سمجھنے اور عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔